عمران خان صاحب کے لیے کتنی کو بری خبر آئی ہے اور جو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے وہ بھی کیا ہے. میں اس کو 70-30 کی ریشو سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ میں اس کو کنسیڈر کروں گا. پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس نے اس قسم کی اسکرین شاٹس بنائی جج صاحب کی اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ میری نہیں ہے. پوری کی پوری پی ٹی آئی کی ٹیموں نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمایوں دلاور صاحب کی تصویریں لگا کے نام لگا کے دنیا جہان کا کیچڑ ان کے اوپر اچھلا گیا. بالکل نہیں تبدیل ہونا ہے، یہی جج سنے گا پاویں تانوں کتنا ہی پیڑا لگتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج تمام تر نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف تھیں اور یہی انتظار تھا کہ عمران خان صاحب نے جو درخواستیں دی ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس کسی طرح رکوانے کے لیے اس معاملے کے اوپر جو ہے کیا ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. اب میں فیصلہ اس سلسلے میں آ چکا ہے. میں نے اس فیصلے کو کس طرح انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کو کس طرح ایویلیویٹ کیا ہے، سارا اپنا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی عمران خان صاحب کے لیے کتنی کو بری خبر آئی ہے اور جو ان کو تھوڑا سا ریلیف ملا ہے وہ بھی کیا ہے. I'll try to keep a very neutral point of view in front of you. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایکچولی مارکیٹ کے اندر اس کیس کو لے کے کیا تھیوریز چل رہی ہیں. مختلف تھیوریز ہیں، ساری تھیوریز جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. آپ کی مرضی ہے، آپ اس میں سے کون سی تھیوری کو اٹھا کے جو ہے وہ پک کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ایبزارب کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ سے سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے بیل نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ملتے رہیں اور جیسے ہی ہم ویڈیو ریلیز کریں آپ تک نوٹیفیکیشن آئے. اور ہماری جو سبسکرپشن بیس ہے ہم اس کو انکریز کرنے کے لیے آپ کی ہمیں مدد درکار ہے. تو ڈو پریس دا سبسکرپشن بٹن پلیز، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اچھا جی، سب سے پہلے آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 8 مختلف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ٹیم کی جانب سے دی گئی تھیں. ٹھیک ہے جی، اس میں 2-3 مختلف چیزیں تھیں جو عمران خان صاحب بیسکلی، اگر میں ان 8 درخواستوں کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھوں نا تو 3 چیزیں عمران خان صاحب چاہ رہے تھے. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جج ہمایوں دلاور اس کیس کو اب نہ سنیں اور یہ کیس ان سے لے لیا جائے. یہ جج بڑے خراب ہیں، یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. ان کی فیس بک پوسٹیں بھی جو ہیں وہ دیکھیں اس طرح کی آئی ہوئی ہیں اور یہ سب کچھ ہے. تو جناب آپ ان سے کیس جو ہے وہ لے لیں اور میرا کیس جو ہے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے. ایک پوائنٹ یہ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کیس کے اوپر ہمیں فی الحال جو ہے وہ اسٹے آرڈر دے دیا جائے یا یہ کیس جو ہے روک دیا جائے اور یہ کیس مزید آگے نہ چلے. اور تیسرا نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح ہمیں اس کے اندر ٹائم جو ہے وہ مزید مل جائے. ٹھیک ہے، یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کنسیڈر کرنے والے تھے. اب جو فیصلہ آیا ہے وہ میری نظر میں اگر اس کو آن دا ہول میں دیکھوں تو میں اس کو 70-30 کی ریشو سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ میں اس کو کنسیڈر کروں گا اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پہلی بات تو یہ کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ آنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے اس میں سپریم کورٹ میں اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی اور سپریم کورٹ نے جو ہے دوبارہ یہی بات وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. خواجہ حارث صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ یہی ڈسکشن ہوئی کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آپ کی اپیلیں گئی نہیں ہیں، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی تب تک ہم اس کے اوپر کوئی آرڈر نہیں دے سکتے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے اور یہ قانونی فیکٹ ہے جس کا سپریم کورٹ نے بھی ذکر کیا کہ اگر کیس ٹرانسفر کے حوالے سے اگر کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہو کہ جی فلاں جج کے پاس نہیں سنا جا سکتا، فلاں جج کے پاس چلا جائے، تب تک وہ جج اس کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا. تو سپریم کورٹ نے جج ہمایوں دلاور صاحب کو اس حوالے سے باؤنڈ کر دیا کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ایکچولی اپنی خان صاحب کی اپیلوں کا فیصلہ نہیں سنائے گا تب تک آپ نے فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا، فیصلہ بلکہ محفوظ بھی نہیں کرنا آپ نے. تو یہ یہاں سے جو ہے، اور یہ قانونی پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. تو اس لیے ایک دم وہاں سے سپریم کورٹ سے تمام تر یہ کارروائیاں ختم ہوئیں اور اس کے بعد سارا فوکس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف چلا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح سے انتظار کیا جا رہا تھا، وہاں پہ رپورٹرز ویٹ کر رہے تھے کہ کب فیصلہ آتا ہے. 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ویٹ کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ کب آتا ہے. الٹیمیٹلی 15 صفحات کا فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا. اب میں 15 کے 15 صفحات تو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، لیکن میں چند پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر کٹ، اور میں ساتھ ساتھ جلدی اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا کہتا ہے. اگر ورڈ ٹو ورڈ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے نا تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کنفیوژن جو ہے وہ رہتی ہی نہیں ہے.
کلیئرٹی آ جائے گی. ورنہ اگر آپ ویسے ان کے لونڈے لپاڑوں کے پاس جا کے سنیں گے, ان کے ویلاگ سنیں گے, تو انہوں نے کہا تھا بلے بلے ہو گئی ہے, زبردست ہو گیا, کمال ہو گیا ہے. یا اگر دوسرا ناٹ ٹو بی فیئر, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اگر زیادتی کرنی ہو تو تب بھی کوئی آپ کے سامنے رکھے گا. لیکن آئی وانٹ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے میں وہ سب سارا کا سارا آپ کے سامنے پڑھ دوں, تاکہ آپ کلیئر ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کیا ہے. اس کے شروع میں 10 مختلف پوائنٹس جو ہیں وہ بیسکلی جو جس طرح آرگومنٹس پیش کیے گئے ہیں, جو اس کے اندر دلائل دیے گئے ہیں, وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا. میری نظر میں پوائنٹ نمبر 11 سے جو ہے وہ ایکچولی جج صاحب اپنا چیف جسٹس جو ہیں وہ فیصلہ سنانا شروع کرتے ہیں. تو میں وہیں سے آپ کے سامنے میں اس کو پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ اسکرین کے اوپر بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ فیصلہ کیا آیا. پوائنٹ نمبر 11 میں کہا ہے جی, ان سو فار ایز دا کرمنل ریویژن نمبر 74/2023 is concerned, the same is also based on the same premise that the argument addressed by the learned counsel for the petitioner have not been appreciated correctly, hence the matter be remanded to the trial court with the different presiding officer. Since no serious arguments were made on the merit and only to the referred extent, it would be appropriate to send the matter again to the trial court to decide afresh, but not to a different presiding officer for the reason mentioned herein above. تو یہاں پہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب جو آرگومنٹس ہمیں دیے گئے جج صاحب کے حوالے سے کہ جی یہ کورٹ میں واپس جائے لیکن کسی اور جج کے پاس جائے, تو ہم اس درخواست کو مسترد کرتے ہیں. اور اس کی ریزنز جو اس میں دی گئی ہیں وہ پوائنٹ نمبر 12 میں آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا though the learned counsel for the petitioner did not really press the ground of bias in seeking transfer the case from court of Mr. ہمایوں دلاور. انہوں نے کہا کہ ایون دو جو اس معاملے میں جو وکیل تھے, عمران خان صاحب کے وکیل تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بائسڈ ہیں, یہ جج جو ہے وہ بائسڈ ہیں, لیکن in the petition the ground of bias has been raised as the framing of charge and not appreciating the submissions made by the learned counsel for the petitioner. لیکن جو انہوں نے اپنی پٹیشن دی ہے اس کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں وہ. Moreover, as noted above, during the course of trial, application for recusal of the presiding officer was also made on the basis of alleged post on the Facebook account of the presiding officer. انہوں نے جو بیسس بنائی وہ یہ تھی کہ جی فیس بک کے اوپر انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی پوسٹ کی ہوئی ہے جج صاحب نے, جس کی وجہ سے یہ جج صاحب جو ہیں اب اس کیس کو نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا it is pertinent to mention here that this court on 25/7/2023 referred the matter to the FIA to probe into the issue of post on Facebook account of Mr. ہمایوں دلاور. ہم نے FIA کو کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کرے جج صاحب کے فیس بک اکاؤنٹ کی. Additional Session Judge West Islam Abad, as he denied that he said posts were even made by him. کیونکہ جج صاحب نے کہا کہ یہ پوسٹ میں نے نہیں کی. FIA filed its report pursuant to order of this court, and according to it, the authenticity of the screenshots cannot be determined due to non-availability of URL link and the profile of the account of Mr. ہمایوں دلاور. That the URL link as اس کے بعد ان کے فیس بک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے has been thoroughly and technically examined and analysis and no post in question screenshots were found. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں جا کے دیکھا ہے, وہ کسی قسم کی ایسی پوسٹ جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں موجود نہیں ہے, اور نہ ہمیں کسی قسم کا کوئی URL دیا گیا. URL بیسکلی ہوتا ہے وہ جو آپ اوپر براؤزر کے اندر جو ایڈریس لکھتے ہیں کسی بھی پیج کا, اس کا ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی URL موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ learned counsel for the petitioner was correct in submitting that the referred report cannot unilaterally form basis of taking any further action. However, the matter needs to be probed further and inquiries to be made by involving all those persons. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اس کو غور سے دوبارہ سنیے. Learned counsel for the petitioner was correct in submitting that the referred report cannot unilaterally form basis of taking any further action. However, the matter needs to be probed further and inquiries to be made by involving all those persons who, without verifying the authenticity of the post, use the same to malign a senior judicial officer of Islamabad judiciary. کہ especially when there is a categorical denial on his part that the referred posts are not from his account. انہوں نے کہا کہ جی اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس نے اس قسم کی اسکرین شاٹس بنائی جج صاحب کی اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ میری نہیں ہے. تو یہ ایکچولی اگر اس کا کھرا ڈھونڈنا شروع کیا نا کہ جناب جج ہمایوں دلاور کے خلاف جو ہے وہ یہ کیا یہ جھوٹی اسکرین شاٹس تھیں 2 نمبر, اور نو آفینس, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان معاملوں کے اندر نا اس قسم کی 2 نمبریوں میں ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے.
مطلب وہ جو یہ کمال صفائی ستھرائی کے ساتھ یہ والا کام کرتے ہیں نا, فوٹو شاپ تصویریں کرنا اور یہ سب کچھ, اس میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. بٹ خیر اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی, پھر پتہ لگے گا کہ ایکچولی یہ شرارت تھی کس کی. آگے دیکھیں, انہوں نے کہا پوائنٹ نمبر 13, ایز مینشنڈ ابو تھرو دا لرنڈ کونسل فار دا پٹیشنر ہیز ناٹ ایجیٹیٹڈ دیٹ بائس پر سے but on account of the fact that almost day-to-day proceedings were conducted to him questions undue haste and the manner in which the same was conducted. کہ جی ایک اور جو انہوں نے جج صاحب کے بارے میں کہا کہ جی روزانہ سن دے نے, روزانہ کیس سنی جا رہے ہیں, دیکھو کتنی جلدی جلدی چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک یہ مدعا جو ہے انہوں نے اٹھایا. آگے وہ لکھتے ہیں جی, in Nawaz versus Ghulam Qadir where the applicant sought transfer of the case from one court to another on the allegation of the political enmity, the request was turned down on the basis that no such evidence was available. Similarly, in Abdul Ghafoor versus the state, again where the transfer of a case was sought on the basis of political affiliation of the presiding officer with one of the parties, the request for transfer was turned down. Likewise, in the same case, the request for transfer on the basis of undue haste by the trial court was turned down as not applicable in the facts and circumstances, with nothing existed on the record to the effect. The Honorable Lahore High Court, in a fairly recent decision, Abdul Razak versus the state, by foiling the case law on the subject, laid down the principle for transfer or otherwise of a case under section 526 CRPC from one court to another. انہوں نے اس کے بعد 3 مختلف اگزامپلز دی ہیں کہ جلدی جلدی کیس چلانے کا یہ جو معاملہ ہے کہ جی بڑی جلدی سن رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے چند اپنے اصول واضح کیے ہیں, وہ کافی لمبے, میں اس تک نہیں جا رہا. پوائنٹ نمبر 14 میں کہتے ہیں, the court highlighted that the transfer should be allowed only in exceptional circumstances where the ground urged or is based on strong reasons or evidences. It was also observed that if the matter is made in routine or casual manner, that would destroy the dignity of the court and would be a ploy by a party to drag the matter and malign the judiciary. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی آبزرو کیا کہ صرف اتنی سی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ اگر کیس اس طرح ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے جائیں ایک جج سے دوسری جج کے پاس, تو ایک جج کی جو عزت نفس ہے یا عزت ہے یا آنر ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. The Honorable Supreme Court of Pakistan observed that the basis of disqualification of a judge on personal bias or prejudice of such a nature as would necessarily render a judge unable to exercise his intention impartially in a particular case, and this must be shown as a matter of fact and not merely as a matter of opinion. It is settled principle that mere wrong orders or orders by a presiding officer would not suffice as a ground for transfer or show his bias towards a party. انہوں نے کہا کہ صرف ایک آرڈر کی بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے یہ فلاں آرڈر کیوں دیا ہے, اس کی وجہ سے کسی جج کی جانبداری کا جو ہے آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. یہ ایک سیٹ پرنسپل ہے. آگے کہتے ہیں, in Independent Media Corporation versus Federation of Pakistan, it was observed that the courts are not to succumb to any remarks, defamatory or otherwise. It is conscious of the judge himself to determine his decision to sit on a bench or not. The Honorable Supreme Court of Pakistan observed that a judge by training does not allow any vilification to cloud his judgment in a judicial matter, and even extremely derogatory language used against judges does not by itself create bias. آگے کہتے ہیں کہ جی ڈویژن بینچ آف سندھ ہائی کورٹ held that it is well settled by now that it is for a judge to himself to determine whether to recuse from the case or not. انہوں نے کہا ایک پرنسپل سیٹ ہو چکا ہے کہ ایک جج خود فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ اس کیس کو مزید سنے گا یا نہیں سنے گا. There is simple case law that where it is apparent that perception of bias impartiality is being created by a litigant or counsel to divert a case from a bench which he perceives as unfavorable to a bench which he perceives as more favorable. The succumb to such tactics would only send the message that the judges can be cowed into submission by such tactics. It would also erode public confidence in the courts, and at the same time it would increase the workload of the bench to whom the case is passed on. انہوں نے کہا صرف اس بنیادوں کے اوپر جو ہے نا کہ یہ والا جج مجھے پسند نہیں ہے تو وہ والا جج مجھے پسند ہے, میں نے اوتھے بھیج دیو, اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشری کا بیڑا غرق ہو کے رہ جائے گا. اس طرح ہم کر نہیں سکتے. آگے لکھتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 15 کے اوپر, the upshot of the above discussion is that for decision on criminal revision 108/223 and criminal revision number 74/223 2023 and another opportunity ought to be granted to the petitioner to present his case before the trial court but before the same presiding officer, as disclosure of mind on subject involved per se is no bar for rehearsing the matter in light of the judgment cited above. There is no justification of basis of transfer of matter from the court of Humayun Dilawar to another court on the touchstone of the principle that no bias or apprehension of biasness is made out. In this behalf, it is elaborated that mere fact that the trial is being conducted expeditiously does not show the bias of the judge. Likewise, wrong orders also do not mean that the presiding officer is biased in any way. The posts on Facebook account which form basis for making application for recusal also do not seem to be authentic or genuine prima facie.
انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو فیس بک اکاؤنٹ کی جو پوسٹ جو شیئر کی ہیں وہ ہمیں جینون نہیں لگ رہی اور 2 نمبر لگ رہی ہیں. Especially when the presiding officer categorically denied the same. Attack made on the issuance of summons, which is the subject matter of criminal revision number 76/2023, stands covered in the argument which are to be heard with respect to the decision on 5/5/2023 pursuant to section 193 CRPC on the basis of limitation and authority of ECP. During the 16 number, اب بالکل اینڈ کے اوپر ہم پہنچ رہے ہیں. ڈیورنگ دا کورس آف پروسیڈنگ ان کرمنل ریویژن 74/2023 an application was filed under diary number 11873 of 2023 seeking transfer of case from this bench to another. An objection was raised by the office that under the High Court rules and orders the transfer application does not lie. The office objection is sustained. Number 17, the above reasons criminal revision 108/2023 and criminal revision number 74/2023 are allowed and the matter is remanded to the trial court for decision afresh. The court was informed that the matter is pending for final arguments tomorrow, 4/8/2023, but the petitioner shall ensure addressing of the arguments positively on the issue when the matter is fixed by the court for final arguments. The trial court shall address the issues raised in the referred petitions while deciding the matter. Criminal revision 114/2023 and criminal miscellaneous transfer application number 662/2023 are dismissed. عمران خان صاحب کی اپلیکیشنز کے بارے میں کہا جا رہا ہے dismissed. Criminal revision number 76/2023 is disposed of as not warranting an interference for the reason mentioned above. All the pending applications are also disposed of accordingly. Number 18, before parting, یہ بڑا important, before parting, as observed that FIA agency has rendered its report prima facie that the alleged posts on the Facebook account of Mr. Humayun Dilawar, presiding officer of the trial court, are not authentic. Federal Investigation Agency is directed to inquire in the matter in detail and involve everyone concerned and furnish a report to the Deputy Registrar Judicial of this court within a fortnight. عمران خان صاحب کے لیے آخری پیرا کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے جس کا ایکچولی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر زیادہ ذکر نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا کہ لبو ان بیک ہے, لبو بیک ہے کہ کس کس نے. اب یہ میں نے پورا کا پورا ڈیسیجن نا آپ کو خود پڑھ کے سنایا. اب اس کو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ادا مطلب اے نہیں سی تو ادا مطلب او سی. میں نے خود آپ کے سامنے اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھایا بھی ہے, سنایا بھی ہے کہ کیا کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پورا کا پورا یہ پورشن جو ہے وہ جج صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اس بنیاد کے اوپر ان کو باعث نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت جلدی سے کیسز کو سن رہے ہیں. آپ اس بنیاد کے اوپر وہ جو فیس بک کی پوسٹ ہیں وہ 2 نمبر لگتی ہیں اور ایف آئی کو کہہ دیا گیا کہ اس کی تحقیقات کریں یہ کس نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کیس دوبارہ جو ہے وہ دلاور ہمایوں کے پاس ہی چلا گیا ہے. عمران خان صاحب کی اور ان کی ٹیم کی حتی الامکان کوشش تھی, پوری کی پوری اپلیکیشنز بھی صرف ایک بیس کے اوپر تھی کہ جج ہمیں تبدیل کر کے دیں, اس کو کسی اور جج کے سامنے لگا دیں. عمران خان صاحب کو وہ ریلیف نہیں مل سکا. اور اب خبر یہ بھی ہے کہ کل صبح 8:30 بجے جج ہمایوں دلاور نے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے کہ کل آ کے اپنے آرگومنٹس دیں. اور یہ کہا جا رہا ہے, مارکیٹ کے اندر تھیوری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل جج ہمایوں جو ہے نا وہ اس کیس کے حوالے سے یہ آرگومنٹ سن کے اور جورسڈکشن کے حوالے سے بھی آرگومنٹ سن کے ہو سکتا ہے کہ شاید کل ہی اپنا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیں. تو 70% ریلیف اس معاملے میں خان صاحب کو نہیں مل سکا کہ جج تبدیل ہو. 30% ریلیف کیوں ملا ہے خان صاحب کو, میں کیوں سمجھتا ہوں وہ اس حوالے سے ملا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اب اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. کل صبح میری نظر میں یہ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ اور جا کے رجسٹرار کے پاس جا کے جو ہے وہ اپنی اپیل فائل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بھی کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمیں جج نہیں تبدیل کرنے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کل اور پرسوں سپریم کورٹ میں چھٹی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کہ جی ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی ہے, یہ آ کے جج ہمایوں دلاور کو یہ آ کے کہیں گے کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اپیل فائل کر دی ہے, آپ ابھی اس مزید اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنا سکتے. اور یہ معاملہ جو ہے اب موسٹ پرابلی شاید منڈے کو چلا ہے. سو بیسکلی آپ اس حد تک یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ٹائم مل گیا ہے کہ وہ فیصلہ جو آج محفوظ کر کے اناؤنس کیا جانا تھا یا آج مطلب کم از کم محفوظ ہو جانا تھا وہ آج نہیں ہوگا, یا وہ کل ہوگا یا تھوڑا سا اور آگے بھی جا سکتا ہے. لیکن جو سب سے بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, ایک تو جج نہیں تبدیل ہونا, بالکل نہیں تبدیل ہونا, یہی جج سنے گا بھاویں تانوں کتنا ہی پیڑا لگتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 4-5 دن کے اندر پوری کی پوری پی ٹی آئی کی ٹیموں نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمایوں دلاور صاحب کی تصویریں لگا کے نام لگا کے دنیا جہان کا کیچڑ ان کے اوپر اچھلا گیا ہے, دنیا جہان کا. لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا سوری, یہی جج سنے گا, جو مرضی کر لو.
تو یہاں سے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ بہت بری خبر ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے. خبریں ویسے اور بھی ہیں لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.